अहम खबर आपको देते हैं। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि उनके बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। भारत से 4 दिन की खतरनाक जंग हुई। पाकिस्तान ने इंतहाई कम मुद्दत में भारत से जंग जीती। पूरी दुनिया मुअतरफ है। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। अफ़वाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। वो समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। इस जंग ने ये तमाम ख्यालात तब्दील कर दिए। चीनी का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहुंच गया। शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त तलब। रुकन कमेटी रियाज फितियाना ने कहा, क्या वजह थी रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर बोले, शुगर मिल्स मालिकान एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इम्पोर्ट में भी। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक JDW शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब 10 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। तांकीवाला शुगर मिल्स ने 5 अरब 98 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। अल्मोइस इंडस्ट्रीज ने 4 अरब 32 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी मार्केट से गायब। लाहौर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, छोटी बड़ी दुकानों पर भी चीनी नहीं मिल रही। पंजाब में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। उधर पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से कम ना हो सकी। कोयटा के होलसेल मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो है। ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में नया तालीमी साल शुरू। दरसी कुतुब की क़िल्लत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताबें नायाब हो गईं। सेक्रेटरी बोर्ड ने मलबा किताब फरोशों पर डाल दिया। सिंध भर में सरकारी और निजी स्कूलों का नया तालीमी सेशन 3 माह पहले शुरू हो चुका। अब तो कराची के कॉलेजेस में तालीमी सेशन शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, मगर हालत ये है कि मार्केट में दरसी कुतुब नायाब हो गई हैं। 11वीं और 12वीं जमात की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 9वीं जमात की कंप्यूटर साइंस की किताबें ढूंढने से भी नहीं मिल रही। प्राइमरी जमात की कुछ किताबें भी मार्केट में कहीं नजर नहीं आ रही, जिस पे तालिबे इल्म शदीद परेशान हैं। फर्स्ट ईयर इंटर की किताबें शॉर्ट चल रही है। 3 महीने से बैग खाली रख के लेके जाना पड़ रहा है। किताबें नहीं मिल रही। 2 किताबें कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश की। किताबों की कुछ शॉर्टेज है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गए, इस्लामियात हो गए, इन सब चीज़ों में ज़रा किताबों की कमी आ रही है। उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया 50% किताबें मार्केट से गायब हैं। एक बुक 10 पब्लिशर को दे दे 10-10 हज़ार, तो हमारे जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का इदारा है इसको बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी और तमाम पब्लिशर अपनी बुक्स जल्द अज जल्द लाएंगे। दूसरी जानिब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेक्रेटरी नुसरत परवीन साहतों ने सारा मलबा बाजार के दुकानदारों पर डाल दिया। उन्होंने दावा किया है कि किताबें दस्तयाब हैं, मगर दुकानदारों ने अपनी इजारादारी कायम रखी है। वो मामलात उधार पर चलाते हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची समेत सिंध भर में नया तालीमी साल शुरू हुए 3 माह गुजर गए, मगर तदरीसी कुतुब की किल्लत के बायस तुलबा परेशान हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा खान से। आयशा खान बताएगा, तुलबा इस सिलसिले में क्या कहते हैं और दरसी कुतुब जो हैं उनकी कमी क्यों है। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में नए तालीमी सेशन का आगाज़ 8 अप्रैल को हुआ था, मगर ताहाल बाज़ारों में बुक्स की शॉर्टेज दिखाई दे रही है। तकरीबन 50% बुक्स यहाँ पर शॉर्ट हैं। क्या वजह है जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू बाजार के ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ साहब, उनसे जानते हैं। जो मार्केट की प्राइस वाली बुक्स है वो हमारे जितने भी तलबा हैं वो आज 3 माह से सफ़र कर रहे हैं।
اور اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ان کے سلیکٹڈ پبلشر ہیں. ایک پبلشر کو 1 لاکھ کتاب دی ہوئی ہے. اگر یہی کتابیں آپ 10 پبلشر کو 10-10 ہزار دے دیں تو یہ بکس بہت جلدی بازار میں آ جائیں گی. والدین اور طلبہ دونوں ہی پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلشرز بھی کم ہیں اور جو ہے یہاں پر درسی کتب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے. جی شکریہ عائشہ. آپ کا آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے بھارتی اپوزیشن کی لوک سبھا میں مودی سرکار پر سخت تنقید. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا کہنا ہے مودی حکومت نے آپریشن سندھور کے 30 منٹ بعد ہی پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. پاکستان کے ہاتھوں طیارے گرنے کے پیچھے بھارتی حکومت کی غلطی ہے. جنگ بندی پر ٹرمپ جھوٹ بول رہے تو مودی انہیں جھوٹا کہہ کر دکھائیں. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سابق وزیر داخلہ چدمبرم کے بیان پر برہم. کہا چدمبرم صاحب پاکستان کو کلین چٹ کیوں دی؟ پاکستان کو بچا کر آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ دہشت گردوں سے پاکستان کی بنائی ہوئی چاکلیٹ ملی ہے. امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلگام حملے میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. بھارتی لوک سبھا میں امت شاہ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج. بھارتی لوک سبھا میں حکومت اور اپوزیشن اراکین میں گرما گرمی. سماج وادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے آپریشن سندور اور پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے. مودی کو سفارتی سطح پر ایک اور جھٹکا. امریکی صدر کا خالصتان حامی تنظیم کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کو خط. ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں لکھا اپنے شہریوں، قوم اور اقدار کو سب سے پہلے رکھتا ہوں. بھارت گرپتونت سنگھ کو 2020 میں دہشت گرد قرار دے چکا ہے. گورنر سندھ گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کچھ بزنس مینوں کو جیسے کہا بھی بلایا ہے، ان کے ساتھ بھی ابھی ڈنر پہ ان کے ساتھ میٹنگ کرائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرغزستان میں جو ہے پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹ ڈنر پہ ان کے ساتھ میٹنگ کرائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرغزستان میں جو ہے پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ملک میں میڈیکل کی تعلیم لے رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں. پاکستان کی بڑی تعداد نوجوانوں کی اس وقت ان کی ملک میں موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں آنا، ڈپٹی پرائم منسٹر کرغزستان کا اس وقت یہاں گورنر ہاؤس میں موجود ہونا، اور ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آج فخر کی بات ہوگی کہ جہاں وہ پڑھ رہے ہیں کرغزستان میں، ان کی میں کامرس منسٹر، فارن منسٹر، ریلوے منسٹر اور اسپورٹ منسٹر یہاں موجود ہیں. ایمبیسڈر کرغزستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ اس پورے ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. میں وزیر اعظم پاکستان کی اس ویژن کے ساتھ کہ جہاں ہم پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ آج اس کی عکاسی ہے کہ پورے پاکستان میں ہر روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑا ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ ان کے ریلوے منسٹر بھی موجود ہیں. تو کراچی کے اندر سرکولر ریلوے کا جو منصوبہ ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. اسی طرح سے کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے ایشو ہیں، اور ہم جس طریقے سے جہاں جہاں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا جو چیمبر آف کامرس کا ڈیلیگیشن ہے وہ ہم ان کے ملک میں لے کر جائیں گے. اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو چیمبر آف کامرس کا ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں پاکستان آئے، کراچی آئے، تاکہ دونوں ملکوں کا جو معیشت ہے وہ آگے چل سکے. اس وقت بھی ہم کرغزستان اور پاکستان امپورٹ اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا والیوم کم ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس والیوم کو بڑھانے کے لیے یہ میٹنگز جاری رکھیں گے. اس میں ہم ان کے ساتھ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے کنٹری میں، وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہترین جگہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی ون آف دی سپر پاور ہے اس وقت پاکستان جو ہے، اور اس سپر پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس ریجن کے اندر اپنی ترقی کے لیے اپنے دوست فرینڈز ممالک کے ساتھ یہ ڈائلاگ جاری رکھیں گے، اور اس کے ثمرات عام عوام تک پہنچائیں گے. ایک میرا جو عام شہری ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اس کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں. میں ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہاں آئی ٹی کے اندر 50,000 بچے جو ہیں فری آئی ٹی کورس کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. میں نے بیل آف ہوپ کی بات کی تو ڈپٹی پرائم منسٹر نے ابھی
کہا کہ میں نے ضرور وہاں جا کے بیل رنگ کرنی ہے، تو یہ ان کی خواہش ابھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، تو ابھی ہم ان کو بیل آف ہوپ پہ بھی لے جائیں گے، یہ جا کے وہاں بیل رنگ کریں گے۔ پھر ہم نے ان کو بتایا کس طرح ہم نے اب تک 1 ملین سے زائد جو فوڈ باکسز ہیں وہ ان لاسٹ 3 ایئرس پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، تو وہ بھی حیران تھے کہ اتنا بڑا کام اس گورنر ہاؤس میں ہم کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے اوپر، بچوں کی ہیلتھ کے اوپر فری ہمارے پاس 100% اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے۔ تو یہ سارے کام میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن کے سامنے رکھے ہیں۔ میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ صوبہ، یہ شہر اور یہ پاکستان ترقی کرے، اور اس میں ہم اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ حصہ ایسے ہی ڈلے گا جب ہم سب محنت کریں گے، اور محنت جو ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہے۔ میں ڈپٹی پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا if you say some words. Yeah. Yes. Assalamu alaikum. Your Excellency, Governor Risori, it's a great honor to place a call on you and of course at this historic Governor's House. It's an honor of my life to see the father of the nation's first office, the founding place of this great nation, Federal Republic of Pakistan. Last night when I was with the Honorable Prime Minister, I reported to him about the work of the bilateral commission, government commission, that is placed Kyrgyz-Pakistani government commission, on building up an upgrading agenda of our bilateral relations. And we are bound by historic ties that go back millennia. And now, under the leadership of President Sadr Japarov and new national leadership, exemplified by Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, Governor, we requested that visit to your great city and this province of Sindh. ویلکم بیک. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے شہریوں کو جدید، معیاری اور ماحول دو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. شرجیل میمن کی زیر صدارت میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا بورڈ اجلاس ہوا، جس میں گرین لائن BRT کی رائڈرشپ کو روزانہ 1.5 لاکھ مسافروں تک پہنچانے کے لیے جامع اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بورڈ نے گرین اور اورنج لائن بس منصوبوں کی پراپرٹی مینجمنٹ کے لیے نان فیئر ریونیو فرم کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری بھی دی. سینئر وزیر کا کہنا تھا وفاق سے گرین لائن کے حوالگی کے بعد سندھ حکومت نے اس نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں. سیکریٹری وزارت تعلیم ندیم محبوب قائم مقام چیئرمین HEC تعینات. وزارت تعلیم نے تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قائم مقام چیئرمین کی تعیناتی 3 ماہ یا مستقل تعیناتی تک کی گئی ہے. چیئرمین HEC مختار احمد کی مدت ختم ہونے پر یہ تعیناتی کی گئی ہے. سیکریٹری وزارت تعلیم ندیم محبوب قائم مقام چیئرمین HEC تعینات کر دیے گئے. وفاقی وزارت تعلیم نے تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.